السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بنیامین۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو۔ آج افغانستان سیریز کی ایپیسوڈ 10 ہے۔ یہ مرحلہ ہے خانہ جنگی مجاہدین طالبان، مرحلہ 1992 سے 2001 تک کا۔ نجیب اللہ کو بالآخر اپریل 1992 میں اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے فوراً بعد کمیونسٹوں سے لڑنے والی مجاہدین جماعتوں پر مشتمل اتحاد نے ایک کمزور عبوری حکومت قائم کی، لیکن عام امن و استحکام ایک دور کی امید بنی رہی۔ چونکہ حریف ملیشیاؤں نے اثر و رسوخ کے لیے مقابلہ کیا، بین النسلی کشیدگی بڑک اٹھی اور معیشت تباہ ہو گئی۔ مختلف دڑوں کے درمیان ایگزیکٹو آفس کے گردش فراہم کرنے کے انتظام کے تحت 2 ماہ کے بعد عبوری صدر صبغت اللہ مجددی سے برہان الدین ربانی کو صدر کا عہدہ منظور ہوا۔ تاہم ربانی نے اپنی 2 سالہ میعاد ختم ہونے کے بعد اپنے جانشین کو اقتدار چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اگلے 3 سالوں کے دوران حزب اختلاف کی قوتوں کے راکٹ حملوں، بنیادی طور پر اسلامی پارٹی کے رہنما گلبدین حکمت یار کے حملوں نے دارالحکومت کے بڑے حصوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ بین الاقوامی امدادی تنظیموں اور اقوام متحدہ سے خوراک کی ترسیل ناگزیر ہو گئی۔ کابل سے باہر ملک کے بیشتر حصوں میں امن و امان ٹوٹ گیا اور افغانستان در حقیقت ملیشیا لیڈروں اور جنگجوؤں کے زیر اقتدار ملک بن گیا، جو سرحد پار تجارت میں مصروف، ٹرکوں سے روڈ ٹیکس اور ٹرانزٹ فیس وصول کرتے تھے اور زیادہ تر میں بتہ خوری کو فروغ دیتے تھے۔ عام زندگی کے دیگر شعبوں، اغوا خواہ وہ اداسی کے لیے ہو یا منافع کے لیے، کوئی معمولی بات نہیں تھی اور لوگ عام طور پر مایوسی کی کیفیت میں پڑ گئے۔ جزوی طور پر اس صورتحال کے رد عمل میں طالبان 1994 کے موسم خزاں میں ابھرے تحریک کے روحانی اور سیاسی رہنما ایک سابق مجاہدین جنگجو ملا محمد عمر تھے، جو اپنے تقوی اور شرکت کے لیے مشہور تھے۔ سوویت قبضے کے خلاف جنگ میں پاکستان اور جنوبی صوبہ قندھار مدرسہ کے طلبہ سے اپنے بھرتی کرنے والے طالبان نے بین الاقوامی توجہ حاصل کی جب وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کا شکار کرنے والے گروہوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوا اور جب وہ قندھار کو اپنے شکاری اور بدعنوان گورنروں سے چھڑانے میں کامیاب ہوا۔ اپنے علاقائی کنٹرول کو بڑھانے میں طالبان کی حتمی کامیابی بڑی حد تک افغان عوام کی جنگی تھکاوٹ سے منسوب ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں دیگر طلبہ میں شامل ہو گئے، جن میں جنگجو جو پہلے کمیونسٹوں سے وابستہ تھے اور متعدد مجاہدین سے منحرف ہو گئے، جن میں سے اکثر کو سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے دی جانے والی فراخ دلی سے ادائیگیوں کے ذریعے رخ بدلنے پر آمادہ کیا گیا، جو کہ طالبان کا ایک بڑا حامی تھا۔ طالبان نے سینئر پاکستانی حکام کی ابتدائی حمایت بھی حاصل کی، جن میں پاکستان کی ISI کے اراکین بھی شامل ہیں، جو سرحد پار تجارت میں ملوث کمپنیوں کے ساتھ وسطی ایشیا کے بازاروں تک افغانستان سڑک کے راستے کو محفوظ بنانے کے لیے بے چین تھے۔ انہی عہدیداروں نے محسوس کیا کہ وسطی ایشیائی کھیتوں سے پاکستانی ٹرمینس تک منافع بخش گیس اور تیل کی پائپ لائنوں کی ترقی بھی جلد ہی مکمل ہو جائے گی، جب طالبان دوسرے دڑوں سے ملک کا مکمل کنٹرول چھین لیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ طالبان کی حکمرانی نے پاکستان کے لیے کابل میں ایک نرم اور دوستانہ حکومت کا وعدہ کیا تھا، جو پچھلی افغان حکومتوں کے برعکس تھی، جو اکثر پاکستان کے حریف بھارت کی طرف سے سیاسی مداخلت کے ذریعے افغانستان کے اندرونی معاملات میں پاکستانی اثر و رسوخ کو ہٹاتی۔ طالبان کی زیادہ تر پشتون رکنیت کے باوجود پاکستان کے پشتون علاقوں یعنی پشتونستان کے مسئلے کے خلاف واقع غیرت مند پشتون دعووں کے ایجنڈے کی عدم موجودگی نے طالبان کو بظاہر محفوظ انتخاب بنا دیا۔ تاہم طالبان کی ابتدائی اپیل ان پشتونوں کو متحد کرنے پر بہت زیادہ شمار ہوتی ہے، جو ربانی حکومت سے شدید ناراض تھے، جن پر تاجک نسلی غلبہ تھا۔ اس وقت تک نہیں جب تک کہ طالبان ملک کے ان علاقوں میں داخل نہیں ہوتے جہاں زیادہ تر غیر پشتون آباد ہوتے ہیں۔ اس کی وسیع تر مقبولیت کا امتحان نہیں لیا جا سکتا۔ اقلیتی اکثریتی ہرات افغانستان کا تیسرا سب سے بڑا شہر ستمبر 1995 میں طالبان جنگجوؤں کے قبضے میں چلا گیا اور 1 سال بعد طالبان نے کثیر النسل کابل پر قبضہ کر لیا اور حکومت مخالف فوجیوں اور ربانی کے فوجیوں دونوں کو اڑانے کے لیے تیار ہو گئے۔ شمالی شہر مزار شریف، جس میں بہت سے نسلی ازبک آباد تھے، اگست 1998 میں گر گئی۔ 2001 تک طالبان کی طاقت ملک کے 9/10 حصے پر پھیل گئی اور اس کے زیر کنٹرول زیادہ تر علاقوں میں ملیشیا مقامی لوگوں کو غیر مسلح کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ باشندے شمالی اتحاد کے نام سے مشہور مجاہدین ملیشیا کے ایک ڈھیلے اتحاد نے شمالی افغانستان کے ایک چھوٹے سے حصے کا کنٹرول برقرار رکھا۔ شمالی اتحاد کے جنگجو، خاص طور پر جو احمد شاہ مسعود کی کمان میں تھے، طالبان کی حتمی فتح میں واحد بڑی رکاوٹ رہے۔